الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، حضرت اسماعیل، والیسع، یونس علیہم السلام، حضرت لوط، ان کا تذکرہ آیا تھا اوپر۔ ان پوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، والحکم، اور ہم نے ان کو شریعت دی، والنبوہ، اور نبوت دی۔ ہر نبی کو کتاب، نئی کتاب نہیں دی گئی، بعض انبیاء کو الگ الگ کتابیں بھی دی گئی، بعض انبیاء کو بڑی کتاب نہیں، چھوٹی کتاب دی گئی۔ چھوٹی کتاب ہی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفے، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ حکم کے معنی شریعت کے۔ بعض کہتے ہیں حکم سے مراد سنت ہے، کتاب بالکل الگ چیز ہے، سنت بالکل الگ چیز ہے۔ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئی، ایک کتاب، ایک سنت۔ سنت باقاعدہ نازل ہوتی تھی سرکار کے سینے پر، اسی لیے علماء نے فرمایا جو آدمی سنت کا منکر ہے اور یہ کہتا کہ میری ہدایت کے لیے کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، وہ گمراہ ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہی میں حضور کی سنت کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا احادیث کا انکار کرنا قرآن مجید کی کئی آیتوں کا انکار کرنا ہے، اور حدیثوں کے بغیر قرآن مجید کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب جگہ نہیں، اکثر جگہ مراد احادیث سے ہی متعین ہوتی ہے، احادیث ہی تفسیر قرآن مجید کی۔ تو کتاب بھی دی گئی، سنت بھی دی گئی۔ بعض کہتے ہیں حکم، کہتے ہیں حکم کی علت کو سمجھاتا ہوں اسے میں۔ اب سنت سمجھ میں آ گئی، ایک کتاب، ایک سنت، دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب کچھ پیٹ بھرے لوگ، یہی الفاظ ہیں اس میں، کچھ پیٹ بھرے لوگ اپنے مسحریوں پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ رے حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ قیامت کے قریب پیش آنے والا، حضور نے اس کی نشاندہی فرمائی اس فتنے کی۔ یہ ہو گئی حکم سنت۔ اسی لیے والذین یؤمنون، الف لام میم میں نے بہت پہلے تفسیر کی تھی، 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک میں نے تفسیر کی تھی کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ما انزل الیک پر ایمان لاتے ہیں۔ میں نے وہاں تشریح کی تھی، ما انزلہ میں قرآن مجید بھی ہے، سنت بھی ہے، یعنی جو کچھ آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے۔ اور حضور کے سینے پر دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید اور ایک اس کی تشریح یعنی سنت، احادیث۔ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے، اسی طرح احادیث کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے۔
اس لیے کہ اس کی تشریح کو اگر قرآن سے کاٹ دیا جائے تو پھر قرآن کا باقی رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے یہ عجیب بات ہے، علماء سمجھیں گے میری بات کو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑی کتابوں میں عربی کی، کہ قرآن مجید لفظ و معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف لفظ کا نام قرآن نہیں، صرف معنی کا نام قرآن نہیں۔ ایک صاحب نے صرف قرآن مجید کا ترجمہ چھاپا ہے، اس کو نہیں، متن کو نہیں، قرآن مجید کے ان آیتوں کو نہیں، صرف اس کے ترجمے کو چھاپا ہے، تو علماء نے اسے نہیں پسند کیا، اس لیے کہ قرآن لفظ و معنی دونوں کا نام ہے۔ جب علماء نے بہت مخالفت کی تھی، وہ اسی لیے کی تھی۔ تیسری بات، الحکمہ کی ایک تشریح یہ ہے کہ دیکھو شراب پینا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے۔ اب قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہوں گی جس میں نشہ ہوگا، چاہے قرآن میں اس کا نام نہیں آیا، چاہے احادیث میں اس کا نام لے کر کے اس پر حرمت کا اطلاق نہ کیا گیا ہو، اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا شراب حرام ہے۔ اور شراب حرام کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، لہذا جن چیزوں میں نشہ ہوگا وہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں۔ اسے کہتے ہیں حکم کی علت۔ شراب حرام کیوں؟ کیا ریزن، کیا سبب؟ اس کو کہتے ہیں علم العلل۔ یہ علم کا سب سے آخری درجہ ہے، علم کا اس سے آگے کوئی درجہ نہیں۔ علم شروع ہوا تھا علم الاسماء سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ حضرت آدم کو چیزوں کے نام بتائے گئے تھے، چیز دکھائی گئی تھی، لہسن دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اسے لہسن کہتے ہیں۔ ادرک دکھائی گئی اور کہا اسے ادرک کہتے ہیں۔ چاند دکھا کر کے کہا اسے چاند کہتے ہیں۔ اس کو علم الاسماء، یہ علم کا ابتدائی درجہ ہے۔ اور علم العلل، حکم اور حکم کی علت، یہ حکم ہے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ ہے بات۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان انبیاء کو الکتاب بھی دی، والحکمہ سنت دی، ایک تشریح، والحکمہ میں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ تیسرا، ہم نے احکام کی علت بھی بتائی ہے، تاکہ اس لیے کہ آیتیں کم ہیں احکامات زیادہ ہیں۔ 7,000 آیتیں ہیں کم و بیش، 6,666 آیتیں، لیکن احکامات لاکھوں ہیں۔ احادیث بہت کم ہیں، احکامات روزانہ کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اگر حکم کی علت معلوم رہے گی تو ان نئی چیزوں کا حکم معلوم کر لینا آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم العلل، احکامات کے ریزنز کا علم، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن و حدیث پر پوری طرح گرفت، قرآن و حدیث پر پوری طرح کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو 24 گھنٹے قرآن و حدیث میں حدیث کے کیڑے بنے رہتے ہیں، یہ ان لوگوں کا منصب ہے۔ تو میں یہ کہنا تھا والحکمہ کی دوسری تفسیر یہ ہے، اب آگے فرمایا والنبوہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے نبوت عطا کی ہے۔ نبوت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، نبوت دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کثرت سے عبادت کر کے نبی بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبوت تو باقاعدہ دی جاتی ہے، وہ تو ایک سلیکشن ہے، وہ تو جو ایک انتخاب ہے اللہ کا۔ اسی لیے ایک جگہ وَاجْتَبَيْنَا کا لفظ بھی آیا ہے اوپر، وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے انتخاب کیا ہے، یہ فرمایا تھا۔ آگے کہتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، حضرت کو کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ لوگ، بہت غور سے سنیے، اگر یہ لوگ یعنی مکے والے اگر آپ کا انکار کرتے ہیں تو فقط وکلنا بہا قوما، کوئی غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم ایک قوم کو لائیں گے مدینہ، آپ یہاں سے مدینہ ہجرت کریں گے، وہاں یہاں سے آپ کے ساتھ کئی لوگ ہجرت کر کے جائیں گے، اور پہلے سے مدینے میں انصار موجود ہیں، ہم ان کو کھڑا کریں گے۔ میں نے یہاں کئی مرتبہ اس قسم کے مضامین کی تفسیر کی ہے کہ دیکھو نبی جو ہوتا ہے نا، نبی اخلاص کا
پے کرے محسوس ہوتا ہے. بولو نبی کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا پے کرے محسوس ہوتا ہے. یعنی اگر اخلاص ایک دل چھپی ہوئی چیز ہے اور اخلاص دل کا عمل ہے. اخلاص چھپی ہوئی حقیقت ہے، باطنی حقیقت کا نام اخلاص ہے، اور پھر ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، اور یہ دل کا عمل ہے. یہ اعضاء کا عمل نہیں ہے، یہ دل کا عمل ہے. کہتے ہیں اگر اخلاص کو نکال کر اگر ایک شکل دے دی جائے، کیا دے دی جائے؟ وہ نبی کی شکل بنے گی. سراپا اخلاص ہوتا ہے نبی. جیسے ایک مرتبہ میں نے سمجھایا تھا، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کأن خلقہ القرآن. حضور سراپا قرآن ہے، جو کچھ قرآن میں ہے زندگی میں دیکھ لو، گویا قرآن ہے. یہ قرآن یہ ہے ہارڈ کاپی کی شکل میں، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. علماء نے وہاں لکھا ہے اگر قرآن کو انسانی شکل دے دی جائے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے پے کرے محسوس. تو مخلصین کی دعوت کو بھی رد کیا جاتا ہے. نبی تو مخلص ہے، پتہ چلا کہ قوم مخلصین کی دعوت کو بھی رد کرتی ہے. اسی لیے بے حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کا یہی طریقہ ہے، یہی ریت ہے، یہی رسم ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر انکار کے ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی انبیاء کا انکار کیا جاتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہم ایک ایسی قوم کو کھڑا کریں گے، مسلط کریں گے جو انکار نہیں کرے گی، جو آپ کی وفادار ہوگی، جو آپ مخلص ہوگی، جو آپ پر ایمان لے آئے گی، جو آپ کے مشن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے گی. وکلنا میں یہ سارا مفہوم ہے. وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، یہ فرمایا ہے. حضور کو تسلی دی جا رہی ہے. اسی لیے کبھی آدمی کو دعوت کے میدان میں مایوسی کے حالات بھی آتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آخری لمحے تک آدمی کو اپنی دل میں امید کی شمع جلائے رکھنی چاہیے، آخری دم تک. لیسوا بہا بکافرین. اس لیے کہ کوئی دعوت قبول کرے نہ کرے، نبی کو اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے. نبی کے اختیار میں صرف اتنی بات ہے کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دل سوزی کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ اللہ کے احکامات امت تک پہنچا دے. نبی اس کا ہی مکلف ہے. قبول کرنا نہیں کرنا تو وہ سامنے والے کی بات ہے، وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا فذکر انما انت مذکر. ارے آپ کی حیثیت تو مذکر کی ہے. انما انت مذکر، انا پھر ما پھر انتا، تاکید در تاکید لب و لہجے میں قرآن نے کہا ارے آپ کی حیثیت تو ایک مذکر کی ہے، آپ ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. اللہ اکبر، کیسا خطاب ہے، جلال کیسا ہے اس میں دیکھیے. ہدایت تو ہمارے در سے ملتی ہے، یہ ہے اس میں لب و لہجہ ایسا ہے. یہاں بہت گھبرا دینے والا لب و لہجہ ہے یہ. اسی لیے کسی دائی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہدایت پر لا کر ہی رہوں گا، یعنی اپنے بس کا جتنا ہے اس میں کوتاہی نہ کرے. باقی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری امور کے پیچھے پڑنے سے آدمی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑنے سے. آگے کہتے ہیں اولئک الذین، یہ جو انبیاء ہیں، ہدی اللہ، ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے. ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی ہے. فبہداہ مقتدی، حضور کو کہا جا رہا ہے آپ بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلیے. تمام انبیاء کا دین ایک ہے، شریعت الگ الگ ہے. دین الگ ہے، شریعت الگ چیز ہے. دین اصول کا نام ہے، عقائد کا نام ہے. یعنی توحید ہر نبی پر فرض تھی. ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں شرک جائز تھا، ایسا نہیں.
اصول میں سب ایک متفق ہیں انبیاء، تمام انبیاء کے تمام شریعتوں کے اصول اور عقائد ایک ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی امت میں کسی نبی نے کہا ہو کہ جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں، پل صراط کوئی چیز نہیں، حساب کتاب کوئی چیز نہیں، مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا، ایسا کسی نبی نے نہیں کہا۔ عقائد سب کے ایک، شریعتیں ان کی استعداد کے مطابق، حالات کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، اس زمانے کے جو ہے وہ کی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر کے احکامات دیے گئے ہیں، کسی پر سخت کسی پر نرم۔ پیچھے چلیے، ہدی اللہ فبہداہ مقتدی، دو قسم کے نقطۂ نظر ہیں، قرآن کریم نے دونوں کو نقل کیا، دونوں کو ملا کر دیکھو گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی باپ داداؤں کا حوالہ دے، بھائی کیوں کر رہے ہو 11ویں، بھائی کیوں کر رہے ہو پور کی فاتحہ، ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے، چاہے بڑوں کو علم نہیں، بڑے ہدایت کے راستے پر نہیں، اور بڑوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، یہ کہ جو متقی پرہیزگار بھی نہیں اور علم کی دولت سے بھی محروم ہے، ایسے باپ داداؤں کا حوالہ دیا جائے۔ قرآن نے سخت نکیر کی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ دین اس کی بنیادیں علم پر ہیں، علمی بنیادوں پر ابھرنے والا ہے یہ مذہب۔ ہاں، یہ خیالی وہمی ایک فرضی چیزیں نہیں ہیں اس میں، اس کے پاس مضبوط بنیادیں ہیں علمی۔ اور یہ کیا ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا، عقل دی، جو متقی پرہیزگار، ایسوں کو بھی انہی جاہلوں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھا جائے، ان کو نہیں مانا جائے گا، ان کی بات مانی جائے گی۔ قرآن نے دو تقسیمیں کی ہیں، جن کو اللہ نے نبوت دی ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے قرآن یہاں تو نبوت کا ذکر ہے، اور ایک جگہ تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو لوگ میری طرف متوجہ ہیں، جن کو علم بھی ہے، جن کی زندگی میں عمل بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے جن کی زندگی میں، جو انبیاء کے طریقہ پر چل رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلو، حکم دیا قرآن نے۔ تو یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ مطلق ہر ایک مسئلے میں بڑوں کا حوالہ دینا بھی گمراہی ہے، اور مطلق بڑوں کے راستے کو گمراہی قرار دینا بھی غلط ہے۔ ہاں، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ ہاں، علم میں سکون ہے اور جہالت میں بے قراری اور بے چینی ہے۔ آگے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، سمجھ میں آیا ہے مسئلہ؟ جو میں سمجھا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، قل آپ کہیے، حضور فرماتے ہیں کہ میری بات مان لو، اس میں تمہارا نفع ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، عوض نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا۔ اگر تم نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے، اگر میری بات مان لو گے تب بھی معاوضہ نہیں مانگتا میں۔ مسئلہ صرف آخرت کا ہے، مسئلہ اللہ سے ہے معاملہ۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ یہ قرآن مجید پورے عالم کے لیے، بعض انبیاء کو صرف ایک علاقے کے لیے بھیجا گیا اور ایک محدود مدت کے لیے بھیجا گیا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین اسلام کی بنیادی اور مرکزی عقائد میں سے ہے۔ ایک آدمی حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بالاتفاق کافر ہے۔ حضور کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو ہر محلے کی سطح پر اٹھایا جائے اور مردوں، عورتوں، بچوں، جوان، بوڑھوں کے دلوں میں اس عقیدے کو اتارا جائے، راسخ کیا جائے، جمایا جائے۔
ان میں پختگی پیدا کی جائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اسلام کی بنیادی اور مرکزی مسائل میں سے، عقائد میں سے ہے۔ جھول پیدا ہو رہا ہے، اندر اندر گمراہ فرقے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے پھر ایک مرتبہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے سطح پر، بڑے پیمانے پر جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور لوگوں کو اس سے روشناس کرایا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی مدت اور پوری دنیا کا رقبہ دے کر کے بھیجا گیا، پوری دنیا کے نبی، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری دنیا کے نبی اور قیامت تک کے نبی، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں، خاص خاندان، خاص علاقے کے لیے نہیں۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، نبی یا قرآن یہ پوری دنیا کے لیے ذکرہ ہے، یاد دہانی کرانے والا، نصیحت کرنے والا، نصیحت نامہ ہے پورے عالم کے لیے، بشرطے کہ کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ یہودی کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، سب سے خطاب کرتا ہے۔ خطاب تو پوری انسانیت سے کرتا ہے قرآن۔ ہدی للناس، ایک شرط ہے اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو، اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، گمراہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے، کفر پر مرنے کا فیصلہ کر چکا ہے کوئی آدمی، تو قرآن کا کیا قصور ہے اس میں نبی کا کیا قصور ہے؟ آگے قرآن مجید کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، یہودیوں کے بارے میں ہے آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان پر توریت کو نازل کیا گیا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، عداوت میں اور کینے میں، بغض میں آ کر کے انہوں نے مطلق سلسلے نبوت ہی کا انکار کیا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے قرآن۔ عجیب بات ہے، جب آدمی کسی کے انکار پر تل جاتا ہے نا تو عقل ختم ہو جاتی ہے، حاسد اندھا ہوتا ہے، حاسد اندھا ہوتا ہے، ضدی ہمیشہ محروم ہوتا ہے، ضدی ہمیشہ محروم ہوتا ہے اور حاسد اندھا ہوتا ہے۔ عقل الٹی ہو جاتی ہے نا آدمی کی ضد میں، حسد میں۔ ہاں، انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے سلسلے نبوت ہی کا انکار کر دیا، تو قرآن نے ان سے سوالات کیا ہے اور یہ کہا ما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، جیسی کرنے چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی۔ کہ کیوں؟ کیا انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ کہتے ہیں قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ کہتے ہیں نادان ضد میں آ کر کے، دشمنی میں کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، جبکہ موسیٰ کی نبوت کے قائل بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی۔ ایک طرف تو یہ اعتراض کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ قرآن ان سے پوچھتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ارے سلسلے نبوت ہی کا انکار کر رہے ہو، ارے اس کتاب کا کیا ہوا جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا؟ جس کتاب کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا اس کتاب کا کیا ہوا؟ اس کتاب کو بھی مانتے ہو، حضرت موسیٰ کو نبی بھی مانتے ہو، تو سلسلے نبوت، ایک طرف سلسلے نبوت کو مانتے بھی ہو اور ایک طرف انکار بھی کر رہے ہو۔ پاگل پن ہے، حاسد کے کلام میں تضاد ہوتا ہے، ضدی جو ہوتا ہے نا، تعصب جس کے دل میں ہوتا ہے اس کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، پہچاننے کے گمراہ فرقوں کو پہچاننے کی علامتیں بتا رہا ہوں۔ انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، موسیٰ کو نبی ماننا ضروری ہے، موسیٰ نبی ہیں۔ قرآن نے ہر نبی کا نام نہیں لیا۔ ملا علی قاری کے کہنے کے مطابق 1,24,000، ایک روایت کے مطابق 1,80,000 مقدمے میں شرح مشکات ہے، مرقات عربی میں ہے۔ ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، آج سے میرے خیال کو 400 سال پہلے کے محدث ہیں۔ انہوں نے مشکات کی ایک شرح ہے مرقات، اس کے مقدمے میں کہیں لکھا ہے کہ 1,24,000 یا 1,80,000 جتنے بھی نازل ہم سب کو نبی مانتے ہیں۔
سب کا نام نہیں لیا ہے قرآن. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بعض کا نام لیا، بعض کا نام نہیں لیا. سب کی زندگی کے حالات قرآن نے نہیں سنائے. قرآن نے کہا موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا کیا ہوا پھر؟ قرآن پوچھ رہا ہے، خاموش، کچھ نہیں جواب. مطلب یہ ہوا کہ ضد میں آ کر، دشمنی میں آ کر، تعصب میں آ کر حضور کی نبوت کا انکار کر رہے ہو. بھلے مانو سو، سوچو ذرا کدھر جا رہے ہو. آگے کہا جو کتاب حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی اس کی کچھ صفات بیان کرتا قرآن. نورا، وہ جو توریت نور ہے، روشنی ہے، علم کی روشنی اس میں ہے. اس لیے کہ جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے. علم روشنی ہے، ہدایت کا نور، علم کا نور. لکڑی لے کر بھگاؤ گے تو اندھیرا نہیں جائے گا. جہالت کے اندھیرے اور جہالت کی ظلمتیں یہ دادا گیری اور ڈنڈوں سے نہیں جانے والے. علم کا چراغ جلا دو، اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اللہ کیا تشبیہ دی ہے قرآن نے. سلام و نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم. توریت نور ہے، نور. ہدا سراپا ہدایت، مبالغے کا صیغہ ہے، مصدر ہے مبالغے کے لیے. سراپا ہدایت توریت بھی. ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا، کہتے ہیں تم نے کچھ حصے کو کتابوں میں محفوظ رکھا. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا. آگے کہا وتخفون کثیرا، توریت کے بہت سارے احکامات کو تم نے چھپا دیا ہے. اللہ کے احکامات کو چھپانا یہودیت ہے، یہ مداہنت ہے، مداہنت. اللہ کے احکامات کو، آدھے احکامات کو بتانا، آدھے احکامات کے تعلق سے امت کو اندھیرے میں رکھنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مداہنت ہے، یہودیت ہے. یہ کیا عجیب قرآن کیسا کھل کر گفتگو کرنے پر آج اتر آیا ہے. قرآن مجید کی ایک عجیب بات یہ ہے، قرآن کسی کا دباؤ نہیں قبول کرتا. یہ بات حدیثوں میں بھی نہیں ہے. میں حدیثیں بھی پڑھاتا ہوں، یہ بات حدیثوں میں بھی نہیں ہے. ایک بادشاہ سے بھی ایسا خطاب کرتا ہے جیسے نوکروں سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، بہت سارے توریت کا بڑا حصہ تم چھپا لیے ہو. آج نہیں ہو رہا ایسا. پھر سے توبہ کرنے کے لوگ سوچتے ہیں کہ توبہ کرو، بولے تو لوگ چوری سے توبہ کرتے ہیں، ڈاکے سے توبہ کرتے ہیں، لوگ مداہنت سے توبہ نہیں کرتے. ہاں، روک ٹوک کا سلسلہ ختم ہو گیا. بہت سارے احکامات سامنے ہی نہیں آئے امت کے بھی، 50% احکامات. ہاں، لحاظ کی وجہ سے، ملازم میں خوف مخلوق کا، لالچ مخلوق سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. قرآن مجید کہہ رہا ہے ارے تم اور تمہارے باپ دادا جو نہیں جانتے تھے اس کا تمہیں علم دیا گیا ہے، علم دیا گیا ہے. تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. انبیاء ان کو بھی علم دیا گیا ہے. ذاتی علم کسی کے پاس نہیں، ایک ذات وحدہ لا شریک لہ کے پاس ہی ہے. ہاں، باقی سب کو دیا ہی گیا ہے. آگے اللہ نے کہا قل اللہ، حضور سے کہا آپ خود ہی جواب دے دیجئے. اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. ارے ان کو چھوڑو، نہیں مانتے تو چھوڑو. تنبیہ کرو، جگاؤ. تبلیغ کرو، تنبیہ کرو. تبلیغ کرو، تذکیر یاد دلاؤ، پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ. سونے والوں کو جگاؤ، بار بار جگاؤ، شفقت سے جگاؤ. کبھی خوشخبریوں کے ذریعے جگاؤ، کبھی جہنم کے عذابات کے ذریعے ڈرا کر جگاؤ. لیکن اگر نہیں مانتے تو چھوڑ دو. فی خوضہم، ان کے خرافات میں ان کو مرنے دو. ہاں، وقت آنے پر ہم ان کو عذاب چکائیں گے، مزہ چکائیں گے. پھر توریت سے فارغ ہو کر قرآن اب خود قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور کیا عجیب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
ارے یہ کتاب، یہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کی ہے، کتاب ہے یہ قرآن مجید، اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس میں ظاہری برکتیں بھی ہیں، اس میں روحانی برکتیں بھی ہیں، ہاں ہر ایک کے لیے اس میں برکت ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہے۔ ہاں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہاں بابرکت کتاب ہے، اس کا علم حاصل کرو۔ قرآن مجید میں، حدیث میں ہے تبرک بالقرآن، قرآن مجید سے برکت حاصل کرو۔ فإنه کلام اللہ وخرج منہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ ہاں اسی لیے علماء نے لکھا ہے بڑی کتابوں میں، ہر چیز مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ جس طرح اللہ کو بقا ہے، قرآن مجید کو بھی بقا ہے۔ ہاں ہاں قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، ہاں قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اگر کوئی برکت حاصل کرنا چاہے۔ برکت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، تلاوت کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کے احکامات کی حفاظت کی جائے، یہی برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور قرآن آگے کہتا ہے مصدق لما بین یدیہ، اجے جو کچھ توریت میں ہے نا، توریت کا مصدق بھی ہے، توریت کا مصدق بھی ہے۔ مصدق کا مطلب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ دو مطلب ہیں اس کے، بہت غور سے سنو۔ اگر صرف توریت مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ توریت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ذکر تھا کہ حضور آخری نبی ہیں اور یہ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ حضور کی نبوت کا انکار کرنا یہ توریت کا انکار کرنا ہے۔ کہاں حسد میں آ کر کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ قرآن مجید کا انکار کرنا توریت کا انکار کرنا ہے، اس لیے کہ توریت کو ماننا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی کو بھی مانو، قرآن مجید کو بھی مانو، اس لیے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ حضور کو اور قرآن کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے۔ جاؤ، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ مصدق لما بین یدیہ کی مشہور تفسیر ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی آیت کی تفسیر میں کہا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، حضور نے فرمایا مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ اب حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، تمام تعلیمات کا مصدق ہے وہ، اصول کا مصدق لما بین یدیہ۔ آگے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ڈرا بستیوں کے جڑ کو ڈرا۔ مکہ بستیوں کی جڑ ہے، پوری دنیا میں پانی تھا۔ جب اللہ نے اس پر زمین بچھانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کعبہ ظاہر ہوا۔ ایسا دیکھو یہاں پوری دنیا میں پانی تھا یہ۔ اور جغرافیائی اعتبار سے بھی اب قریب میں سائنسدانوں کی جو تحقیق ہے دیکھنے جیسی ہے، دیکھیے بہت ساری کتابوں میں ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ بالکل بیچوں بیچ ہے یہ جگہ پوری دنیا کے نقشے پر۔ بستیوں کی جڑ ہے یہ جڑ ہے پوری دنیا، یہ جڑ ہے یہاں سے پوری دنیا کو شمال جنوب مشرق مغرب میں پھیلایا گیا، لیکن جڑ یہی ہے کعبہ، مکہ جسے کہتے ہیں۔ ومن، اس کو کہا ڈرا مکے والوں کو اور جو اس کے اطراف عرب کو، چونکہ یہ اولین مخاطب ہیں اسی لیے اہل مکہ کا حوالہ دیا گیا ہے، ورنہ تو یہ قرآن مجید تو پورے دنیا والوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ آگے قرآن نے ایک اور بات کہی ہے، بہت توجہ سے سنیے، میں اسی پر بات آج ختم کروں گا، اس لیے اس کے بعد ایک دوسرا مضمون بہت دور تک گیا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، قرآن نے کہا
ایمان کا انکار عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ آخرت پر جن کا یقین مکمل ہے، آخرت کا مرنے کے بعد والی زندگی کا جن کو یقین ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا جن کو یقین ہے، وہی لوگ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں. قرآن مجید کہ اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا. کیا عجیب حقیقت سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے. آپ چلے جائیے قرآن مجید کے انکار کی جڑ میں آخرت کے انکار کا یہ فلسفہ موجود ہے. ہاں، جس کا بھی آخرت پر یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جہنم ہے، جنت ہے، جس کو مرنے کے بعد والی زندگی کا عقیدہ جس کے دل میں راسخ ہے، وہ ضرور ایمان. اس لیے قرآن نے کہا والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بی، وہ لوگ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہی لوگ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں. تو بیماری معلوم ہوئی، بیماری آخرت کا انکار، یہ بیماری ہے، یہ ہے اصل جڑ. اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، بعض بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والا جو عقیدہ ہے، کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے گا ختم ہو جائے گا، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، نہ جنت نہ دوزخ، نہ حساب نہ کتاب، نہ ترازو نہ پلسرات، کچھ نہیں، دے کا معاملہ ہے، جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. جیسے ہی مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے، پھر کہاں کا حساب کتاب. اللہ اکبر، بہت عجیب بات کہی ہے قرآن نے آج. یؤمنون بہ، قرآن کے حقائق پر وہی ایمان لاتے ہیں، ہاں، جو آخرت پر جن کا عقیدہ پکا ہے. آگے فرمایا ایک ظاہری علامت بتا دوں، قرآن مجید نے کہا ایک ظاہری علامت کی طرف بھی قرآن نے اشارہ دیا ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو لوگ ہیں نا آخرت پر ایمان لانے والے، ان کی ایک ظاہری علامت بھی ہے. دیکھنا چاہو، آج میں نے الف لام میم کے شروع کی آیتوں کی تفسیر میں کیا ہوں اصل میں. آج اس میں ہدایت یافتہ لوگوں کی علامتوں کا ذکر ہے. ہدایت یافتہ لوگوں کی، کامیاب ہونے والے لوگوں کی. ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، ظاہری علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے. تو میں نے آج اس کی تفسیر کی ہے 2-4 آیتوں کی. یہاں قرآن کہہ رہا ہے ایمان پر قرآن لانے کی علامت کہی ہے، یعنی تو آخرت پر ایمان لانے والوں کی ظاہری جو حالات ہوتے ہیں اس میں ایک نمایاں حالت یہ ہوتی ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ نماز کو کبھی ناغہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. نماز ایک تو بہت بڑا طبقہ امت کا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا. جاؤ، جبکہ صحابہ کی ایک جماعت اور امام احمد کی رائے آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑے گا تو وہ کافر ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، ان کی کتابوں میں ملفوظات میں لکھا ہے اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. نماز مت چھوڑو، کہیں بھی رہو نماز مت چھوڑو. یحافظون کا مفہوم ہے مداومت. ایک تو یہ ہے کہ صبح پڑھی تو ظہر نہیں، ظہر پڑھی تو عصر نہیں، عصر پڑھی تو مغرب نہیں، مغرب پڑھی تو عشاء نہیں. ایسا نہیں، زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے. یہ مفہوم ہے یحافظون کا. ہاں، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف و احساس ہو. اللہ اکبر. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ
وقت پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہی یقیمون الصلاۃ کا مفہوم ہے. اور آج کل نیک لوگوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 50% لوگ گھر میں مصلی بچھائے بیٹھے ہیں, مسجدوں کو نہیں آتے. فجر کی نماز گھروں میں پڑھ کر وہیں سو رہے ہیں, کوئی مسجد نہیں آتا. اور ظہر عصر ملا کر پڑھ رہے ہیں, عصر مغرب ملا کر, یا تو مغرب عشاء ملا کر. کاروباری لوگ ایسا نہ کرو, اللہ کے واسطے نماز کو وقت پر پڑھو, جماعت کے ساتھ پڑھو, ایک نماز بھی نہ چھوڑو, اور اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کرو. کسی نے ایک جگہ بھی مجھے میسیج آیا تھا, میسیج دیکھنے کا وقت مجھے سفروں میں ہی ملتا ہے عموماً. یہاں تو مصروفیات رہتی ہے, مدرسے کی, کبھی مسجد کی, کبھی اس کی, کبھی اس کی. لکھا تھا اگر نماز پڑھ کر بھی سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھو. کیا لکھا تھا؟ اگر نماز پڑھ کر بھی سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھ کر دیکھو. بات بہت صحیح لکھا اس نے. ہمیں تفصیل کا بہت موقع نہیں ہے, صرف اتنا بتانا ہے کہ ایمان پر, قرآن مجید پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں یا وہی لاتے ہیں جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے یا مرنے کے بعد والی زندگی پر جن کا یقین ہے. یہ بڑا انقلابی عقیدہ ہے, حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے بہت بڑے مناظر تھے. بات سنا دوں, ایک لطیفے کے درجے کی بات ہے. انگلینڈ میں رہتے تھے, بہت اللہ نے ان سے کام لیا ہے. بہت بڑے مناظر بھی تھے, ان کی بہت کتابیں ہیں. ایک مرتبہ عقیدہ آخرت پر ان کی بحث ہوئی, تو خیر جو یہ دلائل وہ دلائل سب دیتے رہے. اس کے بعد آخر میں کہا کہ اچھا بھائی چلو, ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی آئے گی, حساب ہوگا, کتاب ہوگا, جنت ہے, دوزخ ہے. اگر مرنے کے بعد ہم جا کر وہاں دیکھیں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ حساب, نہ کتاب, نہ ترازو, نہ پل صراط. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہمارا کیا نقصان ہے؟ جو لوگ عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں, مرنے کے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہمارا. اور جو لوگ آخرت کے عقیدے کو نہیں مانتے, مرنے کے بعد کا جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں حساب بھی ہے, کتاب بھی ہے, مار دھاڑ بھی ہے, ادھر جنت ہے, ادھر دوزخ ہے, پل صراط ہے, تب کیا ہوگا؟ سمجھا؟ عقلی اعتبار سے بھی عقیدے آخرت کو ماننے میں نفع ہے. یہ انقلابی عقیدہ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. عورتوں کو آئندہ جمعہ کچھ کہیں گے, اس میں بھی عورتوں کے لیے آ گیا انشاءاللہ. آئندہ مستقل کچھ کہیں گے. آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.